الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دو مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ ایک موقع کہ جب انسان کو گناہ کی طاقت ہو، ماحول ہو، موقع مل جائے اور وہ اپنے اس گناہ کے تقاضے کو دبا لے اور دبا کر اللہ کی مدد اور نصرت کے تحت دبا لے، کیونکہ توفیقیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس تقاضے کو دبانے کے بعد جو دعا اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کا ایک موقع یہ بھی ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی نئی نیکی داخل ہو، کوئی نیا عمل اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی ابتدا ہو رہی ہو، وہ پہلے سے موجود نہ ہو، تو اس نیک عمل کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی ابتدا کے وقت کو بھی جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ آج الحمدللہ یہ موقع ہمیں اللہ نے میسر کیا کہ عاشق قرآن حضرت مولانا قاری عاشق حسین صاحب دامت برکاتہم، ان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا مفتی خالد زبیر صاحب زید مجدکم، ان کے ادارے اس مسجد اقصیٰ جامعہ دارالعلوم چکوال میں ایک نئی کلاس کا افتتاح ہو رہا ہے، اور یقیناً یہ کلاس اور اس کی ابتدا کا موقع اور اس کے افتتاح کا موقع ایسا ہے کہ اس یادگار لمحے میں اور اس افتتاحی سبق میں جو حضرت مولانا کامران صاحب یہاں پڑھائیں گے، اس موقع پر مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ چند ایک نصائح میں بچوں کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا اور مجھے نماز پڑھنے کے لیے ایک ادارے میں رکنا پڑا۔ وہ لبے سڑک تھا۔ میں اور میرے ساتھی جو ڈرائیور تھے، ہم نے وہاں گاڑی کو روکا اور نماز وہاں پڑھی ہم نے۔ اسی اثناء میں جو مدرسے کے منتظم تھے وہ تشریف لے آئے، ملاقات ہوئی، چند منٹ کی ملاقات، اور پھر میں نے آگے سفر کرنا تھا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ہمارے ادارے کے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو آپ کے سلسلے کے ساتھی ہیں، تو وہ آپ کی خانقاہ میں آپ کے پاس جاتے جاتے رہتے ہیں، تو ہم ان کو خوشی سے اجازت دے دیتے ہیں جب بھی چکوال کا وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ تو میں نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو کیوں اجازت دے دیتے ہیں اور دوسروں کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جو دوسرے ادارے ہیں، خانقاہیں ہیں، وہاں جب بچہ جاتا ہے تو وہ اس کو ذکر کی بڑی لمبی چوڑی تسبیحیں بتا دیتے ہیں، اور وہ لمبی چوڑیاں تسبیحیں جب بچے آ کر کرتے ہیں تو ان کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے، اور پھر ہمارے نظم میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پھر ان کو دیکھا دیکھی دوسرے لڑکے بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم وہاں ان کو ویکینڈ پہ نہیں جانے دیتے، لیکن آپ کی طرف اگر کوئی بچہ جاتا ہے تو ہم اس کو فوراً اجازت دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اجازت دینے کی وجہ کیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ آپ ان کو لمبے چوڑے وظائف اور مراقبے نہیں بتاتے،
اور آپ ان کو چند ایک اعمال بتا دیتے ہیں، اور وہ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں وقت بھی ضائع نہیں ہوتا اور بچہ اعمال کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، سفر جاری رکھا۔ تو آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسے اعمال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جن اعمال میں وقت بھی ضائع نہ ہو، زیادہ وقت بھی آپ کا نہ لگے، اور وہ اعمال انتہائی قیمتی بھی ہوں۔ آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بغیر کسی تگ و دو اور مجاہدے اور محنت کے ان اعمال کو بغیر کسی مصروفیت ہر وقت کر سکتے ہیں، اور وہ اعمال بڑے عام ہیں، اور ان اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ اتنے قیمتی اعمال ہیں کہ ایک ایک عمل بھی اگر انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کو بھی قبول فرما کر اس بات کی مکمل قدرت اور طاقت رکھتے ہیں کہ اس ایک عمل کے طفیل بندے کے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے۔ اس لیے عزیزان، آپ ان اعمال کو ذرا غور سے سنیں تاکہ ان اعمال کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں۔ پہلا عمل جو بغیر کسی محنت اور مجاہدے کے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وضو اور وضو کے بعد کی دعا۔ یعنی اب وضو تو ویسے بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن وضو کرنے کے دوران اور وضو کرنے کے بعد کی دعا، اس میں آپ کا وقت بھی نہیں لگے گا اور ایک نیک عمل آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية ابواب الجنة يدخل من ايها شاء، کہ جس بندے نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر یہ دعا مانگی اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں کوئی ہمارا زور بھی نہیں لگے گا اور ہمارا وقت بھی صرف نہیں ہوگا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت باوضو رہتے تھے، تو یہ باوضو رہنا یہ شیطان کے خلاف ایک ہتھیار بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الوضو سلاح المؤمن۔ اب دیکھیں فتنوں کا دور ہے، ہر وقت شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، اور کچھ تو دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جو جنت میں لے جانے کی بجائے جہنم میں لے جاتی ہیں۔ تو جب بندہ باوضو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے خلاف ایک ہتھیار دے دیتے ہیں، وہ ہر وقت کی عبادت کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، اور وہ سیدھا اس وضو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر ایک عمل ایسا ہے کہ جس عمل میں بھی وقت ضائع نہیں ہوتا، لمبا چوڑا وقت نہیں لگتا، وہ ہے تحیۃ الوضو کے نوافل۔ یعنی جب بھی انسان وضو کر لے، آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ جب بھی وضو کریں گے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ضرور ادا کر لیں گے۔ اب اس میں آپ کا 5 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا، اور جب بھی آپ باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اور سنتوں سے پہلے 2 وضو تحیۃ الوضو پڑھ لیں، اس میں تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ یہ ایک عمل آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ لیکن مکروہ اوقات کا دھیان رکھنا ہے، مکروہ اوقات میں یہ نوافل نہیں پڑھنے۔ مکروہ وقت کون کون سے ہیں؟ پہلا وقت یہ ہے فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک مکروہ وقت ہے، یعنی جب اشراق کا وقت داخل ہو جائے تو پھر آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا وقت زوال کا وقت ہے، یہ اب سے تقریباً کچھ دیر بعد وہ زوال کا وقت ہوگا، یہ 12:04 اگر ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو اس سے تقریباً 8 منٹ اور کچھ سیکنڈ بنتے ہیں، تو آپ 9 منٹ ذہن میں رکھیں گے، 10 منٹ ذہن میں رکھ لیں، تو یہ 12:04 اگر داخل ہوتا ہے تو 11:54 تک آپ جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو 10 منٹ ہے اس میں نہ پڑھیں۔ اور تیسرا عصر سے مغرب کا وقت بھی مکروہ وقت ہے، اس میں وقت بھی نوافل نہیں پڑھنے۔ تیسرا عمل ہر طالب علم وہ آسان ہے، اختیار کر سکتا ہے، وہ ہے اذان توجہ سے سننا، اس کی مثل جواب دینا، اور اذان کے بعد دعائے وسیلہ پڑھنا۔
یہ عمل بھی انتہائی مختصر وقت میں اور بغیر کسی تردد اور تکلف کے اور بغیر کسی تکلیف کے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر الی آخری من قلبہ، جس نے دل کی حاضری کے ساتھ مؤذن کی اذان کو سنا اور اس کی مثل جواب دیتا رہا لیکن دل کی حاضری کے ساتھ، تو دخل الجنہ، یہ عمل اگر اس کی زندگی میں آ گیا تو اس کے جنت میں داخلے کے لیے یہ عمل کافی ہو جائے گا۔ دخل الجنہ، ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، دخل الجنہ، گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اس کے جنت کے داخلے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی جس کی زندگی میں یہ عمل آ گیا۔ چوتھا عمل ایک ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ بھی فرماتے ہیں اور طلباء کے لیے یہ آسان بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ علماء اس کی شرح یوں لکھتے ہیں کہ مسجد میں اگر کسی نے ایک اینٹ لگا دی تو وہ بھی گویا مسجد کی تعمیر میں اس نے اسے ڈال دیا، اور جس نے مسجد کے حسن انتظام میں اپنا کوئی عمل دخل کر لیا، تھوڑی بہت خدمت کر لی، مسجد کی صفائی کر لی، اور مسجد کے اندر اگر کوئی بلب جل رہا ہے تو اس کو بند کر دیا کہ مسجد کے اخراجات نہ ہوں، تو یہ بھی اس کا مسجد کے اہتمام میں حصہ پڑ جائے گا۔ اگر اس کی صفائی کا لحاظ رکھا تو یہ بھی مسجد کے اہتمام اور آبادی میں اس کا حصہ پڑ جائے گا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد کی خدمت کی وہ بھی اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ہمارے بچے ہم ہوتے ہی مسجد میں ہیں، کوئی ایک آدھ کمرہ ہوتا ہے جہاں آرام کر لیتے ہیں، پڑھائی کلاسز وہ مسجد میں ہی چلتی ہیں، تو جب بھی مسجد میں آئیں دیکھیں اگر کوئی چیز بے ترتیب پڑی ہوئی ہے تو اس کو عزیز طلباء آپ اس کو ترتیب سے رکھ دیں۔ اگر بلا وجہ پنکھا چل رہا ہے اس کو بند کر دیں، اگر لائٹ چل رہی ہے تو اس کو بند کر دیں۔ یہ عمل آپ کا مسجد کی تعمیر کی بشارت میں آپ کو شامل کر دے گا۔ پھر ایک اور عمل یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام، یہ نوافل کا اہتمام جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی کہ میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رات گزاری۔ سبحان اللہ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے رات گزاری۔ کتنے وہ مبارک جماعت تھی کہ وہ اگر خدمت کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کرتے تھے، تو وہ خدمت میں انہوں نے رات گزاری۔ تو پھر فرماتے ہیں فاتیتہ بوضوئی، پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کی ضرورت ہوتی تو میں ان کو پانی پیش کر دیتا، اگر کوئی حاجت کی ضرورت ہوتی تو میں اس حاجت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری خدمت سے خوش ہوئے اور خوش ہو کر فرمانے لگے کہ سل ربیہ، ربیہ مجھ سے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیہ سے پوچھتے ہیں اپنے خادم سے کہ تیری خدمت سے میں خوش ہوا، مانگ میں تجھے دے دوں، جو بھی مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو وہ ربیہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ تھے، تو انہوں نے کچھ اور طلب نہیں کیا، دنیا کی کوئی نعمت اور طلب نہیں کی، آخرت کی کوئی نعمت طلب نہیں کی، جنت طلب نہیں کی، عرش کا سایہ نہیں طلب کیا، دنیا کی کوئی نعمت طلب نہیں کی، بلکہ یوں کہنے لگے کہ آقا اگر آپ خوش ہیں میری خدمت سے تو میں اور کوئی دنیا اور آخرت کی نعمت آپ سے طلب نہیں کرتا، میں جنت میں آپ کی رفاقت کو طلب کرتا ہوں، کہ میں وہ خوش قسمت ہوں کہ دنیا کی زندگی میں بھی آپ کی خدمت میں رہا، میں چاہتا ہوں کہ آخرت میں بھی جب جنت میں آپ اونچے بالا خانہ میں ہوں گے تو میں وہاں بھی آپ کی خدمت میں رہوں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کچھ چیز مانگ لو، تو انہوں نے کہا نہیں اس کے علاوہ میرے آقا نہیں، پھر میں راضی ہوں جیسے آپ چاہیں۔ فرمایا نہیں، اگر تم اس کے علاوہ کوئی چیز مانگتے میں وہ بھی دے دیتا، لیکن تم یوں کرنا کہ تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرنا، میں اللہ سے عرض کر دوں گا کہ جنت میں تمہیں میرا ہم نشین بنا دیں۔ تو یہ کثرت سجود جو نوافل کا اہتمام ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت جنت میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان میں بھی وقت ضائع نہیں ہوتا، وہ بھی آسانی سے بندہ کر سکتا ہے۔ ایک عمل ان میں آیت الکرسی ہے۔
اور آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد بندہ پڑھ لے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا جنت میں جانے کے لیے اس کے خلاف کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی سوائے موت کے، یعنی مرنا پڑے گا صرف، جو ہی مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت۔ پھر ایک اور ارشاد ہے کہ سید الاستغفار انتہائی مختصر سا چند ایک سطروں پر مشتمل وہ استغفار ہے کہ جو بندہ بھی یہ استغفار پڑھے گا وہ اگر صبح فوت ہوگا رات کے گزار کے تو وہ جنتی ہے، اگر وہ صبح پڑھ لے تو شام سے پہلے پہلے فوت ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ تو یوں یہ اعمال تھوڑے تھوڑے ہیں لیکن ان اعمال کا اجر بہت زیادہ ہے اور ان سب کا اجر جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ پھر ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں طلباء بغیر کسی لمبی چوڑے وقت کو صرف کیے بغیر اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، دوران تعلیم لا سکتے ہیں، وہ ہیں روزے رکھنا۔ روزے رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو روزے رکھتے تھے، تو طلباء کے لیے یہ بھی آسان ہے، جب روزے رکھیں گے تو وقت ضائع بھی نہیں ہوگا، تعلیم بھی متاثر نہیں ہوگی، خدمت کے کام بھی جاری رہیں گے، مسجد مدرسے کی ڈیوٹیاں اگر لگائی ہوئی ہیں اساتذہ نے تو وہ بھی کرتے رہیں گے، اور تعلیم و تعلم والا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور کوئی ذکر اذکار ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی میں زیادہ وقت لگتا ہو۔ یہ ایسا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے روزہ رکھنا، اللہ کے لیے رکھنا، کہ اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگتا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابن، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، اس کو کہا جاتا ہے ریان، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منہ احد غیرہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ریان دروازے سے جنت میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے، کوئی اور اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح ایام بیز کے روزے ہیں وہ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ ایام بیز کن کو کہتے ہیں کہ ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 یہ ایام بیز کہلاتے ہیں، تو 13، 14، 15 کا معمول بھی اگر روزہ رکھنے کا بن جائے تو یہ بھی پھر ریان میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس عمل پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مسرت کا اظہار فرمایا، وہ عمل ہے کہ ہر جاننے والے کو اور نہ جاننے والے کو سلام کہنا۔ کوئی جانتا ہے نہیں جانتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو سلام کہتے چلے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی خوبصورت صحابہ کی تربیت فرمائی تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اتنی عادت پڑ گئی تھی کہ اگر ہم ایک ستون کی اوٹ سے دوبارہ کسی سے ملاقات کرتے تو پھر بھی سلام کہہ دیا کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کی بشارت دی تھی کہ جو سلام کثرت سے کرے گا۔ چنانچہ اس کی حدیث مبارکہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد اجازت بھی چاہتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما قدم رسول اللہ المدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو بہت سارے لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے، مجمع عام ہو گیا۔ فجئت فی الناس لانذر الی، تو میں بھی لوگوں کے ساتھ ان کی زیارت کے لیے آیا۔ جہاں دوسرے لوگ آئے تو یہ اس وقت تک ایمان قبول نہیں فرمایا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دست مبارک پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، چنانچہ دوسرے کفار کی طرح یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے آ گئے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں، سچے ہیں کیسے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں میں بھی آ گیا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں پہچان گیا کہ ان کا چہرہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ وکان اول شیء سمعتہ تکلم به ان قال، تو پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمائی، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس۔ یہ پہلی حدیث مبارکہ ہے جو روایت فرمائی عبداللہ بن سلام نے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، لیکن اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر اس کے فوراً بعد اسلام قبول کیا۔ تو یہ روایت یہ ہے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور ناداروں کو مسکینوں کو کھانے کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو،
جڑو لوگوں کے ساتھ، رحم کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے. تدخل الجنت بسلام، جب یہ تین عمل تم کرو گے، یعنی سلام کو عام کرو گے، اور نادار کو کھانے کھلاؤ گے، اور صلہ رحمی کرو گے، اور چوتھا عمل رات کو نماز پڑھو گے، تو پھر فرمایا تدخل الجنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ سلام کرنا بھی وقت ضائع نہیں کرتا، اس میں بھی زیادہ لمبا چوڑا اس عمل میں محنت مجاہدہ کوئی نہیں، بس زبان کو حرکت دینی ہے تھوڑی سی، اور بہت بڑا اجر اور بہت بڑی بشارت میں بندہ حصہ دار ہو جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کی. اس لیے میرے بچوں، آپ نے بھی اپنا کل وقت جو ہے وہ تعلیم میں صرف کرنا ہے، اساتذہ کی تابعداری اور فرمانبرداری کرنی ہے، اور محنت سے پڑھنا ہے. آپ ہمارا کل ہو، آپ اسلام کا مستقبل ہو، آپ اپنے والدین کی امیدوں کے مرکز ہو. آپ کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ دنیا کی چک و چوند اور روشنیاں ان کو خیرہ نہیں کر سکیں. آج اس حالت میں اسلام غریب ہو چکا ہے کہ کوئی بندہ بھی اپنے بچے کو جس سے بھی پوچھیں وہ کہتا ہے میں اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو فوج میں بھیجنا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو فلاں نوکری کے لیے تیار کروں گا. لیکن کسی ترجیح میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، ساری ترجیحات دنیا کی ہیں. تو آپ کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ دنیا کی روشنیوں نے ان کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کیا، وہ ان نظاروں کا شکار نہیں ہوئے جو دنیا دکھاتی ہے. انہوں نے اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے آپ کو اس مدرسے میں بھیجا ہے. اور یہ مدرسہ بھی ایسا ہے کہ مفتی خالد زبیر صاحب زیدہ مجدکم ماشاءاللہ بڑی صلاحیتوں والے ہیں، نیکی تقوی والے ہیں، اور بڑی محنت فرماتے ہیں اپنے بچوں پر. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ اس ادارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے کا موقع دیا. یہ عاجز بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اپنے مقبول اداروں میں شامل فرمائے. اور یہ خوش قسمت ہیں کہ بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء چکوال کے ان کی تائید اور فرماتے ہیں، اور ان کے کام کی تحسین فرماتے ہیں. اور ان کو یہ بھی خوش بختی ہے کہ ان کے والد کا سایہ ان کے سر پر قائم ہے، کہ جنہوں نے ماشاءاللہ 50 سال کے قریب قرآن کی خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے سر پر قائم رکھے. ان کو اور ان کے چھوٹے بھائی مفتی اسامہ کو بھی اللہ تعالیٰ سے ادارے اور دیگر اساتذہ اور خدمت کرنے والے تمام جتنے یہاں ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خدمت کو قبول و منظور فرمائے، اور اب سب بچوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کا حافظ بھی بنائے، قرآن کا عامل بھی بنائے، قرآن کا ناشر بھی بنائے، قرآن کا دائی بھی بنائے، قرآن کا مبلغ بنائے، قرآن کا مفسر بنائے، اور سب بچوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا عاشق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.